بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات کر رہا تھا ایجوکیشن کی ڈیریویشن کی. یہاں سے میں ڈسکنیکٹ ہوا تھا. ایجوکیشن سمیت میں آپ کو 31 ورڈز کی ایک لسٹ پرووائڈ کروں گا جو کہ ہمارے ایجوکیشن کے کورس میں ہمارے 10 چیپٹر میں، جن کا میں نے نام لیا کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ، اسیسمنٹ، کریکولم، فلاسفی، سائیکالوجی، مینجمنٹ، ہسٹری آف ایجوکیشن، اس کے بعد گائیڈنس، کاؤنسلنگ اینڈ رول آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن. یہ ہمارے 10 جو چیپٹر ہیں، ان میں یوز ہونے والے 31 ایسے ورڈز ہیں جن کا اوریجن گریک، لیٹن، جرمن یا فرینچ ہے. تو آپ کو ورڈز، ان کے میننگز اور جس لینگویج سے وہ ڈیرائیو کیے گئے ہیں ان کی ایک لسٹ آپ کو مل جائے گی، چونکہ امتحان میں 1، 2 یا 3 نمبر کا کویسچن لازمی ہر پیپر میں آتا ہے. تو ایجوکیشن ایک لیٹن ورڈ ایجوکر یا ایجوکیئر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، برنگ اپ یا لیڈ. ایجوکیشن لیٹن لینگویج سے اوریجنیٹ ہے. اپنے مائک پلیز آف کر دیا کریں. جن کے مائک آن ہے پلیز اپنے مائک آف کر دیا کریں، کیونکہ مجھے بار بار پھر میوٹ کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 100+ ہے، تو کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کا جو مائک ہے وہ آن ہو جاتا ہے. ایجوکیشن ایک لیٹن ورڈ ایجوکر یا ایجوکیئر سے ڈیرائیو کیا گیا، جس کا مطلب برنگ اپ یا لیڈ کا معنی ہے اس کے. ایجوکیشن کی سب سے جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے، جو سب سے ویل نون ڈیفینیشن ہے، وہ یونیسکو کی ڈیفینیشن ہے. یونیسکو کے اکارڈنگ ایجوکیشن کہتے ہیں. اللہ کے بندیوں اپنے مائک کو آف کر دیں. میں آف کرتا ہوں پھر آن کر دیتے ہیں، میں آف کرتا ہوں پھر آن کر دیتی ہیں. پلیز اپنے مائک جو ہے سر آپ میوٹ آل کر دیں سب کے میں مائک. میوٹ آل بار بار کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ایک ہی فیمیل ہیں، وہ بار بار ان کا مائک آن ہو جاتا ہے. چلیں کوشش کریں کہ کلاس کا جو ڈیکورم ہے، کلاس کے جو نارمز ہیں، ان کا خیال رکھیں. ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیفز اینڈ ہیبٹس. یونیسکو نے ڈیفائن کیا کہ نالج، علم، اسکلز، مہارتیں، ویلیوز اینڈ بلیوز اور ہیبٹس، یہ 5 چیزیں ایکوائر کرنے کا نام ایجوکیشن ہے. نالج کس کو کہتے ہیں؟ فیکٹس کو کہتے ہیں. اسکلز کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز میں ماسٹری، مہارت حاصل کرنا. ویلیوز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے وہ فنڈامنٹلز جن کو سوشلی، مورلی، ایتھیکلی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. بلیوز اینڈ ہیبٹس، ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس، یہ ایجوکیشن ہے. علم حاصل کرنا، کسی اسکل کو سیکھنا، ویلیوز یا بلیوز کو سیکھنا اور اچھی ہیبٹس ایکوائر کرنا، یہ ایجوکیشن ہے اکارڈنگ ٹو یونیسکو. یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن، سائنس اینڈ کلچر آرگنائزیشن. یونائٹڈ نیشن نے اس وقت 2000 میں اس کے 164 جو رجسٹرڈ ممبر تھے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے، UNO کے، اقوام متحدہ کے، ان کی ایک کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس کا نام رکھا گیا ورلڈ ایجوکیشن فورم. ورلڈ ایجوکیشن فورم نے پرتگال میں 2000 میں ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، MDGs. تو ان سارے 164 ممالک نے مل کے 8 گولز ڈیزائن کیے اور ڈیزائن کیے، پھر بعد میں امپلیمنٹیشن بھی ہوئی اس پہ. تو ان 8 گولز کو انہوں نے نام دیا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، MDGs. ان کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا کہ 2015 تک ہم ان کے ٹارگٹ اچیو کریں گے. اس میں گول 2 تھا یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو گول تھا وہ تھا یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. ٹارگٹ یہ سیٹ کیا گیا کہ 2015 تک یہ جو 164 ممالک ہیں، ان تمام ممالک میں پرائمری انرولمنٹ ریٹ 100% ہوگی. میں بالکل اس کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ اینڈ پہ ہسٹری آف ایجوکیشن میں ہم جا کے پڑھیں گے. میں یہ SDG 4 کے بارے آپ کو بالکل بہت شارٹ وے میں بریف کرنا چاہ رہا تھا. یونیسکو SDG 4 اور ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے، ان کا لنک میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب 2014 سال کے بعد ان ممالک کی دوبارہ میٹنگ ہوئی. اب یہ 193 تھے، اب کتنے ہو گئے تھے یونائٹڈ نیشن کے؟ 193 ممبرز ہو گئے تھے. اب ان 193 ممالک کی اگین جو ہے ایک سیٹنگ ہوتی ہے مسقط میں، عمان میں.
12 سے 14 مئی 2014 کو انہوں نے ریویو کیا کہ وہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، تو اس پہ ہماری پروگریس کتنی ہے۔ جب پروگریس کو دیکھا گیا، انالائز کیا گیا، تو یہ چیز سامنے آئی کہ کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ ان گولز کو چینج کیا، ایم ڈی جیز کو چینج کر کے ایس ڈی جیز بنایا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ پہلے گول تھے 8، اب انہوں نے گول بنائے 17۔ پہلے گول جو 2 تھا وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، اب جو گول انہوں نے بنایا 2014 میں وہ گول 4 ایس ڈی جی 4 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ایکویٹیبل اینڈ انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن، وہ ہم بعد میں جا کے دیکھیں گے۔ تو یہ ہے ایس ڈی جی 4 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، اس چونکہ یہ یونیسکو کا اس میں مین کردار ہے، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچر آرگنائزیشن۔ ایس ڈی جی 4 اس دفعہ جو پیپر آیا تھا پہلا کویسچن بھی یہی تھا ایس ڈی جی 4 سے ریلیٹڈ۔ تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے جو ٹوٹل گولز ہیں وہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ کب ڈیزائن کیے گئے؟ 2014 میں ریویو میٹنگ ہوئی تو 15 میں پھر انہوں نے گول بنائے، اور ان کا ٹارگٹ، ان 17 گول کا ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا 2030۔ پہلے 2000 میں 8 گولز بنے، ان کا نام ایم ڈی جیز رکھا گیا، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، اور ان کا جو ٹارگٹ ایئر سیٹ کیا گیا وہ 2015 تھا۔ 2014 میں دوبارہ میٹنگ ہوئی، پہلی پرتگال میں ہوئی، دوسری مسقط عمان میں ہوئی۔ تو اب ان کے جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے پہلے 8 تھے، اب 17 کر دیے گئے، اور ٹارگٹ ایئر جو ہے 2030 رکھا گیا۔ یہ ہے ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس، ایس ڈی جی 4 یا یونیسکو کی جو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے۔ بہت ہی بریف وے میں میں نے آپ کو بتایا ہے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیفینیشن ہیں جن کو ہم بعد میں انشاءاللہ ریگولر سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کی۔ کسی بھی ایجوکیشن کی، کوئی بھی ایجوکیشن ہے، چاہے وہ فارمل نان فارمل ہے، تو اس کے بیسک 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کتنی ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا وہ ہوتا ہے اس کے آبجیکٹو۔ تو ہر ایجوکیشن، کوئی بھی آپ کوئی نالج سیکھ رہے ہیں، کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں، کوئی پروفیشن، کوئی ووکیشن، کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم وہ سیکھنے کیوں جا رہے ہیں۔ ان آبجیکٹیوز کی بیس پہ پھر کنٹینٹ بنایا جاتا ہے، بکس وغیرہ یہ بنایا جاتا ہے، یعنی آبجیکٹیو کی بیس پہ ہم کیا بناتے ہیں؟ کریکولم بناتے ہیں۔ پھر سوری چلے میں ری ڈسپلے کر دیتا ہوں۔ جی میں شو کر دوں۔ اچھا، اب اس آبجیکٹیو کی بیس پہ کیا بنایا جاتا ہے؟ ڈیزائن کیا جاتا ہے کریکولم۔ اب کریکولم بن گیا، اب اس کریکولم کو پڑھانے کے لیے کیا چیز جو ہے وہ سیٹ کی جاتی ہیں، کیا چیز سلیکٹ کی جاتی ہے کہ کس کریکولم کے لیے، کس سبجیکٹ کے لیے کون سا میتھڈ بیسٹ ہے۔ پھر بنائے جاتے ہیں ٹیچنگ میتھڈس۔ سب سے پہلے آبجیکٹیو سیٹ ہو گئے تو پھر ہم بنائیں گے کریکولم ان آبجیکٹیو کی بیس پہ۔ اب کریکولم ہمارے پاس آ گیا، اس کریکولم کو ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، ٹیچنگ لرننگ کرنی ہے، اس کے لیے کیا چیز ہمیں چاہیے؟ ٹیچنگ میتھڈس۔ تو ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ ڈیزائن کیے جاتے ہیں یا سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ ون ہے ایویلویشن۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے آبجیکٹیو بنایا، کریکولم بنایا، ٹیچنگ میتھڈالوجیز یوز کی، تو کتنی آؤٹ پٹ ہمیں ملی۔ تو اس سارے سسٹم کی ورتھ ویلیو کو جج کرتے ہیں ہم کس سے؟ ایویلویشن سے۔ 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایجوکیشن کے، آبجیکٹیو، کریکولم، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن۔ ہم کریکولم کے چیپٹر میں جب جائیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی یہی 4 ہی کمپوننٹ ہوں گے کریکولم کے بھی۔ ہمارا تیسرا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ پرسوں وہ کریکولم پہ ہوگا، وہ بھی یہ بات ہم انشاءاللہ دہرائیں گے۔ اس کے بعد ہے فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ فاؤنڈیشن کس کو کہتے ہیں؟ وہ فورسز جو ایجوکیشن کو، یعنی ہمارے آبجیکٹیوز بنانے میں، کریکولم کو سلیکٹ کرنے میں، ٹیچنگ میتھڈز کو سلیکٹ کرنے میں، ایویلویشن ٹیکنیک سلیکٹ کرنے میں جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، ان عوامل کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فاؤنڈیشنز آف کریکولم کہتے ہیں۔ مثلا فلسفی، سائیکالوجی، سوشیالوجی، ہسٹری، ہمارے تعلیمی مقاصد کون سے ہوں گے، ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہم نے ٹیچنگ میتھڈز کون سا سلیکٹ کرنا ہے، کریکولم کو کیسے بنانا ہے، ایویلویشن ہم نے کیسے کرنی ہے، یہ ہمیں کون بتاتی ہیں؟ یہ ہمیں فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن بتاتی ہیں۔ فلسفی، سائیکالوجی، سوشیالوجی اینڈ ہسٹری، یہ ہماری جو ہے وہ 4 فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن ہے۔ اذان ہو جائے 1 منٹ صرف پلیز۔
ہاں 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 ایسے ہی ہوتا ہے. جی ہم بات کر رہے تھے فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن کی. تو فلاسفیکل جو فاؤنڈیشن ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں کسی بھی ایجوکیشن کوئی بھی ہم ایجوکیشن کسی سبجیکٹ کسی پروفیشن کسی ایریا کی جب ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں, ہم فلاسفی سے لیتے ہیں. اسی طرح ہم نے بچے کے بارے جو بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے بارے جو نالج ہے, اس طرح ہم نے ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈولوجیز جو سلیکٹ کرنی ہے وہ ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بیس پہ کرتے ہیں. سوسائٹی کی کسی بھی ایجوکیشن سے یا ایجوکیشن سسٹم سے ڈیمانڈس کیا ہیں یہ سوشیالوجیکل فاؤنڈیشنز ہمیں بتاتی ہیں. اسی طرح ہسٹری کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. ہسٹری آف جو اسلام ہے, ہسٹری آف مسلمز ہے, ہسٹری آف پاکستان ہے. اسی طرح کسی بھی سبجیکٹ کی جو ہسٹری ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے. تو فلاسفی, سائیکالوجی, سوشیالوجی اینڈ ہسٹری یہ انشاءاللہ آگے جا کے مزید ڈیٹیل میں بھی ہم دیکھیں گے. یہ چار جو ہے وہ ایجوکیشن کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہیں موڈز آف ایجوکیشن. موڈ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مینر, وہ رستہ, وہ پروسیس جس کے تھرو کوئی بھی ٹیچنگ لرننگ کا ٹاسک جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے, وہ ایک موڈ ہوتا ہے. موڈ آف ایجوکیشن کی ہم بات کریں, موڈ کسی چیز کے رستے کو, ایکسکیوز می وے کو, سر. وے آف پریزنٹیشن کو کہتے ہیں. جی 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 سر پوچھیے آواز پوچھیے. آپ کی نہیں آ رہی تھی, اب آ رہی ہے. اچھا اوکے. جی موڈ وے, میتھڈ, وے آف پریزنٹیشن کو کہتے ہیں, وے آف پروسیسنگ کو کہتے ہیں. تو موڈز آف ایجوکیشن کیا ہوگا؟ موڈز آف ایجوکیشن سے مراد یہ ہوگا کہ ایجوکیشن کو ہم کس طرح سے پریزنٹ ایکسپیرینس ایکسپریس یا ڈیلیور کر رہے ہیں, یہ اس کا موڈ کہلائے گا. بیسیکلی ایجوکیشن کے 3 موڈز ہیں. پاس پیپر جو میرے پاس ہیں, میری بک میں شامل ہیں 12, ان میں سے تقریباً 8 سے 9 پیپر میں یہ سوال لازمی پوچھا گیا ہے موڈز آف ایجوکیشن کتنے ہیں, یا ان میں سے ایک سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جاتا ہے. بیسیکلی 3 موڈز آف ایجوکیشن, ایک ہے فارمل, دوسرا ہے نان فارمل اور تیسرا ہے انفارمل. ایک سرکاری سکول موجود ہے, پرائمری, مڈل, ہائی, یا ایک پرائیویٹ سکول موجود ہے. اس سکول میں سٹاف ہے, اس سٹاف کے اوپر ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ, ہیڈ ماسٹر, ہیڈ مسٹریس, پرنسپل موجود ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے, اے او, ڈی او, ڈپٹی ڈی او, سی او, سیکٹری ایجوکیشن, منسٹر فار ایجوکیشن. ہر چیز ایک فارمل وے میں ہے. جی سلائڈ تھی. سوری, سلائڈ شو ہو رہی ہیں میری طرف سے تو ڈسپلیڈ ہیں. سلائڈ شو نہیں ہو رہی کسی کو؟ جی سلائڈ شو ہو رہی ہیں سب کو یا کسی کو ایشو آ رہا ہے؟ سر سلائڈ شو ہو رہی ہے کلیئرلی. اوکے تھینک یو تھینک یو. جی 3 موڈز ہیں. نیٹ ورک کا ایشو ہے, شاید کسی کے پاس شو نہ ہو رہی ہوں, تو اگر کسی نہیں انڈیویجول نظر. کا یہ کیس ہے تو شاید ان کے پاس جو ہے وہ نیٹ ورک ویک ہوگا. میں بات کر رہا تھا کہ ایک گورنمنٹ کا اسکول ہے یا پرائیویٹ اسکول ہے, ہر چیز فارمل ہے, ٹیکسٹ بک ڈیزائن کی ہوئی ہیں, تعلیمی سال کا پتہ ہے یہاں سے شروع ہوگا یہاں پہ جا کے اینڈ ہوگا, اس طرح سے ایگزام ہوگا, فائنل جو ڈگری ایوارڈ کی جائے گی وہ اس کا کرائٹیریا یہ ہوگا. ٹیچنگ لرننگ کے لیے ڈیلی بیسس پہ اس کا پراپر ٹائم ٹیبل یا اسکیجول موجود ہوتا ہے. یہ ہے ایک فارمل نظام تعلیم. ایک یہ ہے کہ میں گھر میں 10 بچوں کو یا گھر میں 10 بچیوں کو ان کو پڑھانا شروع کر دیتا ہوں اپنے فیملی کے یا باہر. اب اس میں کوئی پراپر ہمارا کریکولم ڈیزائن نہیں ہوا, کوئی پراپر اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے موجود کوئی نہیں ہوتا, ٹائم ہم نے کوئی ٹائم فریم فکس نہیں کیا ہوتا.
یہ کس میں آئے گا؟ نان فارمل میں آئے گا. ایک ہوتا ہے انفارمل. کوئی بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کوئی چیز سیکھ لی، سمجھ لی، کوئی نالج گین کر لیا، موبائل دیکھتے ہوئے، لیپ ٹاپ دیکھتے ہوئے، کوئی بک ریڈ کرتے ہوئے، گلی میں جاتے ہوئے، بازار میں کھیلتے ہوئے، بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے، اسپورٹ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے، یعنی جو کچھ جہاں سے ہم اپنے ارد گرد سے سیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں بغیر کسی انسٹیٹیوشن کے، وہ ہمارا کیا کہلاتی ہے؟ انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، جو پیدائش سے لے کر ڈیتھ تک ہوتی ہے. انفارمل ایجوکیشن کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ فیملی ہوتی ہے. یہ سٹارٹ ہوتی ہے برتھ سے اور اینڈ ہوتی ہے ڈیتھ پہ جا کے. انفارمل ایجوکیشن. فارمل ایجوکیشن اور انفارمل سے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. فارمل تو جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں، یہ فارمل ایجوکیشن ہے جس میں ایک فارمل ہائرارکی موجود ہے، فارمل کریکولم اس کا موجود ہے، اسسمنٹ کا جو پراپر طریقہ کار ہے وہ موجود ہوتا ہے، ڈگریز ایوارڈ کی جاتی ہیں، سرٹیفیکیشن ہوتی ہے اینڈ پہ جب اس کا ایک ڈیوریشن کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ فارمل ایجوکیشن کے اندر آتا ہے. انفارمل کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میڈیا، نیوز پیپر، بکس، لائبریری، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، جو کچھ جہاں سے آپ کچھ سیکھتے ہیں بغیر کسی تعلیمی ادارے کے، وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ انفارمل ایجوکیشن کہلاتا ہے. اب بات ہے نان فارمل کی. یہ ان بٹوین ہے، نہ فارمل ہے نہ انفارمل ہے، ان بٹوین ہوتی ہے. جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے. ڈسٹینس بیس ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن کے لیے کوئی پراپر. ڈگری جی سر مدرسہ کس کیٹیگری سوری سر مدرسہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ انفارمل میں. مدرسہ نہیں، مدرسے ہمارے فارمل میں آتے ہیں. ہمارے جو دینی مدارس ہیں جن پہ علماء کا کورس کرایا جاتا ہے وہ فارمل ایجوکیشن میں آتے ہیں، جہاں پہ یہ حفظ وغیرہ ہوتے ہیں مساجد کے اندر یا مدارس کے اندر، تو وہ جو ہے وہ نان فارمل کے اندر آتا ہے. انفارمل انسٹیٹیوشن لیس ہوگا، یعنی اس میں کوئی تعلیمی ادارہ انوالو نہیں ہوگا، اس کا پراپر وہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں جائے گا، وہاں سے ٹیچر نہیں آئے گا. یہ رینڈملی ہم جہاں سے جو کچھ سیکھتے ہیں یہ انفارمل ایجوکیشن ہے. دینی مدارس ہمارے فارمل ایجوکیشن کے اندر ہیں کیونکہ ہم نے ان کو فارملائز کیا ہوا ہے. یہ ہسٹری ایجوکیشن میں ہم جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے سر. جی، فارمل، نان فارمل اور انفارمل، یہ تین موڈز آف ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن وچ انوالو سپرویژن، سیٹ پلان، ڈیفینٹ ایمز اینڈ پرنسپل از فارمل ایجوکیشن. اس میں فل ٹائم ٹیچنگ لرننگ ہوتی ہے، پراپر رولز ہوتے ہیں، ایگزٹ اینڈ انٹری کے، اینڈ ڈگریز ایوارڈ کی جاتی ہیں. اسکول یونیورسٹی کے تھرو ہوتی ہے جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی. پہلے یہ خط و کتابت کے ذریعے ہوتی تھی، آج کل یہ LMS کے ذریعے سے ہوتی ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم. یعنی اسٹوڈنٹ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے، اس اکاؤنٹ میں ان کو سارے لیکچرز، اسیسمنٹ، اسائنمنٹس، ساری چیزیں اسی میں پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس میں موسٹلی جو ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے وہ ڈسٹینس بیس پہ کی جاتی ہے اور کورسپونڈنس کے تھرو کی جاتی ہے. 32 ہے وہ انسٹیٹیوشنل لیس ہے. A process of education اپنے knowledge کی ایجوکیشن کسی بھی آرگنائزیشن کو مخصوص سروس پرووائڈ جیسے ہی کہتی ہے. کوئی آرگنائزیشن جو پرٹیکولر سروس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایجنسی بولتے ہیں. ایک ہے نان فارمل ایجنسیز. کون سی ہیں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس، یہ فارمل ہیں. ٹیوشن اکیڈمیز یا مساجد میں حفظ کا کورس، یا ہمارے گھروں میں 8-10 بچوں کو کوئی پڑھاتا ہے، یا ہوم ٹیوشنز وغیرہ، یہ ہماری کیا کہلاتی ہیں؟ نان فارمل یا انفارمل ایجنسیز کہلاتی ہیں. تو ایجنسیز دو ہیں، فارمل اینڈ انفارمل، جبکہ موڈز آف ایجوکیشن 3 ہیں، کمپوننٹ آف ایجوکیشن 4 ہیں. فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن بھی 4 ہیں.
ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہمارا اس وقت کا آخری ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کی دو ٹائپس ہیں, جنرل ووکیشنل ایجوکیشن. جنرل ایجوکیشن وہ تعلیم ہے جس میں ہم ایک انڈیویجول کو بیسک یا فنڈامنٹل نالج, سکلز یا ویلیوز سکھاتے ہیں. ہم کسی ایک اسپیسیفک کر لیا, ایگریکلچر کی کوئی ڈگری کر لی, بینکنگ فائنانس کی کوئی ڈگری کر لی, وہ ایجوکیشن جو کسی اسپیسیفک پروفیشن کے لیے دی جاتی ہے, جیسے میڈیکل کی ایجوکیشن ہے, ایگریکلچر کی ایجوکیشن ہے, جیسے بینکنگ کی ایجوکیشن ہے, انجینئرنگ کی ایجوکیشن ہے, یہ اب ووکیشنل ایجوکیشن ہے. وہ تعلیم جو کسی بھی انڈیویجول کو بیسک یا فنڈامنٹل نالج, ویلیوز یا سکلز جس میں سکھائی جاتی ہیں, بیسکس جو ہیں ہر انڈیویجول کی وہ سکھائی جاتی ہیں, جس میں ریڈنگ, رائٹنگ, ارتھمیٹکس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, یہ جنرل ایجوکیشن کہلاتی ہے. اس کو لبرل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں یا کور ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور ووکیشنل ایجوکیشن جیسے انجینئرنگ, میڈیکل, ایگریکلچر ایٹسیٹرا, یہ ایجوکیشن جو کسی ایک اسپیسیفک پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. یہ ہم نے بات کی ہے ایجوکیشن کی. اب ہم بات کریں گے اس کے بعد نالج کی, اس کے بعد ہم ڈیفائن کریں گے ٹیچنگ کو, پھر لرننگ کو اور انسٹرکشن کو. یہ چار چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب نالج کیا ہوتا ہے؟ نالج کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نالج کس کو کہتے ہیں. نالج بیسیکلی فیکٹس, انفارمیشن یا اسکل ہوتی ہیں جو ہم ایجوکیشن سے ایکوائر کرتے ہیں. وہ تمام فیکٹس, وہ تمام انفارمیشن یا وہ تمام سکلز جو ایک انڈیویجول ایکوائر کرتا ہے تھرو ایجوکیشن, وہ نالج کہلاتا ہے. اب اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں نالج کی. ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج, وہ جو وحی کے ذریعے علم ہم تک پہنچتا ہے, جیسے قرآن مجید ہے یا احادیث جو قدسی ہوتی ہیں, وہ ریویلڈ نالج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے. اس کے بعد آتا ہے امپیریکل نالج. ہمارے 5 سینسز ہیں, ہم اپنے ان 5 سینسز سے جو نالج گین کرتے ہیں, اس میں ہمارا برین انوالو نہیں ہوتا, ہمارا مائنڈ اس میں انوالو نہیں ہوتا, صرف ہمارے سینسز انوالو ہوتے ہیں. مثلا میں نے چیز دیکھی, اس کا کلر بلیک ہے, اس میں میرے سینس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بلیک ہے. میرے کان نے کچھ سنا تو یہ بتائے گا کہ یہ تلاوت کی آواز ہے, یہ میوزک کی ہے, ایٹسیٹرا. تو وہ نالج جو میرے سینسز سے میں گین کرتا ہوں, 5 سینسز سے, اس کو امپیریکل نالج کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا نام سینسری نالج بھی ہے یا سینس پرسیپشن بھی اس کو کہا جاتا ہے. پھر آتا ہے ریشنل نالج, وہ نالج جو میں اپنے برین سے لیتا ہوں, میں اپنے دماغ سے لیتا ہوں. اب 2+2, اب اس کو میں کیسے سولو کروں گا؟ اپنے مائنڈ سے سولو کروں گا, لاجیکلی سولو کروں گا. 7 × 7 = 49. یہ کیسے مجھے پتہ چلے گا؟ اب اس کے سامنے 47 آپ لکھ دیں, میرا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کو, وہ کہے گا یہ غلط ہے. تو وہ نالج جو لاجک, ریشنل یا ریزن کی بیس پہ میں گین کرتا ہوں, وہ ریشنل نالج کہلاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے انٹویشو نالج. ہم سم ٹائم ایسے بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج مہمان آنے والے ہیں, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کامیاب, میں پہلے سوچ رہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. وہ ہمارے مائنڈ کے اندر ایک آئیڈیا اچانک سے آتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. اس نالج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹویشو نالج کہتے ہیں, جو ہماری انر فیلنگ یا ان سائڈ سے آتا ہے, انٹویشو نالج کہلاتا ہے. اور اس کے بعد ہے انسٹنکٹ نالج. وہ نالج جو ہمیں کسی ایفرٹ کے بغیر مل جاتا ہے, اس کو انسٹنکٹ نالج کہتے ہیں. مثلا آپ گلی میں سے گزر رہے ہیں, آپ بازار میں سے جا رہے ہیں. جی سر سلائڈس کو تھوڑا زوم کریں, ویزیبل نہیں ہے. اوکے. وہ نالج جو بغیر کسی ایفرٹس کے ہم گین کرتے ہیں, اس نالج کو ہم کیا بولتے ہیں؟ انسٹنکٹ نالج بولتے ہیں. یہ نالج کی کچھ کیٹیگریز. اب ہم بات کریں گے ٹیچنگ اور لرننگ کی. ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں اور لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ میں دوسری سلائڈز جو ہے وہ اوپن کر لوں, ایک سیکنڈ صرف. انسٹنکٹ نالج کو تھوڑا کلیریفائی کریں. ہاں, انسٹنکٹ نالج یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بائک جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتہ تھا کہ چائے کیسے بنتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتہ تھا, آپ ایسے کہ ایئرپورٹ پہ بیٹھی تھیں, آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فلاں جو کسی ریسٹورانٹ پہ بیٹھے ہیں کہ اس چیز کو کیسے میں نے کھانا ہے, ٹھیک ہے.
اب آپ وہاں پہ بیٹھی ہیں, آپ نے اچانک بیٹھے بیٹھے آبزرو کیا کہ اچھا یہ جو ڈش ہے اس کو ایسے جو ہے وہ یوز کر رہا ہے, اس چیز کو وہ ایسے استعمال کر رہا ہے, اس چیز کو وہ ایسے پلے کر رہا ہے, تو آپ کی کوئی ایفرٹس نہیں لگیں, آپ تو ویسے وہاں پہ آرام کر رہی تھیں, بیٹھی تھیں, جا رہی تھیں, گزر رہی تھیں, آپ نے وہ کام ہوتے دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا اچھا یہ کام ایسے ہوتا ہے. تو یہ انسٹنکٹ نالج ہوتا ہے جو مطلب ہمیں بغیر کسی ایفرٹ کے نالج جو ہمیں ملتا ہے, کوئی اور کر رہا ہوتا ہے ہم صرف آبزرو کر کے سمجھ لیتے ہیں, تو وہ انسٹنکٹ نالج ہوتا ہے. جی اچھا, اس کے بعد ہے ٹیچنگ. اب ایجوکیشن کی ہم نے بات کی, ایکوزیشن آف نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس از ناؤن ایز ایجوکیشن. اچھی چیزیں سیکھنا یہ ایجوکیشن ہے. جی سلائڈ میں ابھی دوبارہ کر رہا ہوں, ہو جائیں گی ابھی. جی اب ہم ٹیچنگ کی بات کریں گے اور لرننگ کی بات کریں گے. ٹیچنگ لرننگ پہ تھوڑا سا ہم ٹائم لگائیں گے, ہمارا ٹائم آج نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے کافی سارا ویسٹ ہوا ہے. ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیچنگ کہتے ہیں ایک ایسا انڈیویجول جس کے پاس نالج اور ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, وہ اپنے سے کم ایکسپیرینس والے انڈیویجول جس کے پاس نالج, اسکل یا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے, اس کو جو نالج ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے. نالج, اسکلز یا ویلیوز کیا کرتا ہے؟ ٹرانسفر کرتا ہے. یہ پروسیس ٹیچنگ کہلاتا ہے. یعنی سمپل وے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ٹرانسفر آف نالج اور اسکلز فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن از ناؤن ایز ٹیچنگ. سلائڈ شو ہو رہی ہیں؟ جی سر ہو رہی ہیں. اوکے اب ہو رہی جی. ٹرانسفر knowledge from one person to another person, transfer of knowledge from more experienced person to less experienced person. اس کے ساتھ ساتھ جو آکسفورڈ ڈکشنری نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے جس سے ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں, process of giving lesson to student in school, college, universities to help them to learn better by giving them information. ہم اپنے لیکچرز میں انفارمیشن دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, یعنی لیسن دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں, تاکہ وہ اچھا لرن کریں. یہ ٹیچنگ کہلاتی ہے. ٹیچنگ کی یہ سمپل ڈیفینیشن ہے. یہ دو ڈیفینیشن ان میں سے آپ کوئی انڈرسٹینڈ کر لیں. پروسیس آف گیونگ لیسن ٹو اسٹوڈنٹ ٹو ہیلپ دیم ٹو لرن بیٹر, یہ ایک ڈیفینیشن ہے. ٹرانسفر آف نالج فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, یہ دوسری ڈیفینیشن ہے. تیسری ہے a process where the experienced member of the group guide the immature or infant or less experienced member in their adjustment of life. یعنی ان کو جو نالج کا ٹرانسفر کرنا ہے یہ ٹیچنگ کہلاتا ہے. اب ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے ایجوکیشن کی بات کی ہے نا, اس کے کتنے کمپوننٹ ہم نے بتائے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 4. جی کون سے؟ 4 components. جی کون سے؟ Objective, جی subject matter, curriculum, teaching method, evaluation. یس, یہ 4 کمپوننٹ تھے. جی یہ سوال بھی 3 مرتبہ پاس پیپر میں پوچھا جا چکا ہے, کمپوننٹ آف ٹیچنگ یا فوکل پوائنٹس آف ٹیچنگ. تو 3 ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک ٹیچر ہوگا, وہ پڑھانے والا ہے, مور ایکسپیرینس ہے. دوسرا پڑھنے والا ہے, لیس ایکسپیرینس ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہوگا. اب صاف ظاہر ہے کوئی چیز ڈیلیور کی جا رہی ہوگی, وہ کوئی نالج ہو سکتا ہے, کوئی اسکل وہ سکھا رہا ہے, کوئی ویلیوز اس کو سکھا رہا ہے, کوئی پریکٹیکل ٹاسک اس کو سکھا رہا ہے. تو جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ کلیکٹیولی ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ سبجیکٹ میٹر کہلاتا ہے. تو ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور سبجیکٹ میٹر یہ 3 کمپوننٹ ہیں. تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرائی اینگولر پروسیس یا ٹرائی اینگولر جو میتھڈ ہے یہ کہلاتا ہے. ٹرائی اینگولر پروسیس یا میتھڈ ہم کہتے ہیں ان 3 کمپوننٹ کو, ٹیچر, اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر. اس کو 3 فوکل پوائنٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ٹیچنگ ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ٹیچنگ کی آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ایک ہے پیڈاگوجی, ایک ہے اینڈراگوجی, پھر ہے سائبرگوجی, پیراگوجی اینڈ ہیٹاگوجی. اینڈ پیڈاگوجی سے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. پیڈاگوجی بیسیکلی ہم ہسٹری آف ایجوکیشن جب پڑھیں گے نا تو ہم اس کا ورڈ کا اوریجن دیکھیں گے. پیڈوز, ایگوگس, یہ بیسیکلی ایرسٹوٹل, سوکریٹیز, پلیٹو, اس دور سے یہ ورڈ ڈیرائیو کیا گیا, یونان سے, گریک سے. تو پیڈوز کا مطلب ہوتا ہے بوائے, ینگ بوائے,
اور ایگو کا مطلب ہوتا ہے لیڈر. تو پیڈاگوجی کس کو کہتے ہیں؟ ٹیچنگ چلڈرن، بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو پیڈاگوجی کہا جاتا ہے. یعنی جب ٹیچنگ کرنے والا ٹیچر جو ہے اس کی ایج زیادہ ہوگی اور اس سے جو لرننگ کر رہا ہے جو بچہ ہے اس کی ایج کم ہوگی، تو یہ ٹیچنگ میتھڈ کیا کہلاتا ہے؟ پیڈاگوجی. میتھڈ آف ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن از ناؤن ایز پیڈاگوجی. اس کا لفظی مطلب آرٹ آف ٹیچنگ بھی ہے پیڈاگوجی کا. اس کے بعد اینڈروگوجی. اینڈروگوجی یہ جو پیڈاگوجی ہے یہ ٹرم سوکریٹیز نے انٹروڈیوس کروائی تھی. جو سب سے اولڈیسٹ ہمیں ایجوکیشن کی ہسٹری ملتی ہے نا، تو فادر آف ایجوکیشن ہم کہہ سکتے ہیں سوکریٹیز تھے. کون تھے؟ سقراط تھے. سقراط گریک تھے اور جی. اس کے بعد افلاطون. جی اس کے بعد جو ہے وہ پلیٹو تھے، ٹھیک ہے، افلاطون جسے ہم کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ارسطوٹل تھے، ارسطو. اور ارسطوٹل کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ الیگزینڈر تھے، سکندر اعظم. تو سوکریٹیز نے اسکول بنایا تھا، اس کے اسکول کا نام میگارین تھا. پھر اس کے اسٹوڈنٹ جو تھے پلیٹو، اس نے اسکول بنایا تھا، اس کا نام اکیڈمی تھا. پھر ان کے اسٹوڈنٹ جو پلیٹو کے اسٹوڈنٹ ارسطوٹل تھے انہوں نے ایک اسکول بنایا تھا، اس اسکول کا نام لائسیم تھا. یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اچھا اینڈروگوجی. اینڈروگوجی یہ ٹرم فرسٹ ٹائم میلکوم نولز نے انٹروڈیوس کروائی تھی. اینڈروگوجی کہتے ہیں ٹیچنگ ایڈلٹس. جو ایڈلٹ سے مراد یہ ہے کہ جن کی ایج جو ہے مور دین 16 یا 18 ایئر ہوتی ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اینڈروگوجی کہلاتا ہے. ٹیچنگ آف ایڈلٹس. یہ دونوں سوال میں کئی مرتبہ سوال پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں. اس کے بعد ہے سائبر گوجی. سائبر گوجی سے مراد یہ ہے کہ انٹرنیٹ، کمپیوٹر یا جو آئی سی ٹی ہے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹیچنگ اور لرننگ، ہماری جو ٹیچنگ لرننگ ہو رہی ہے یہ سائبر گوجی کے اندر آئے گی، ٹھیک ہے. اینڈروگوجی بھی ہو سکتی ہے، سائبر گوجی بھی. یعنی آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ٹیچنگ اور لرننگ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سائبر گوجی کہلاتا ہے. دین آتا ہے پیراگوجی. جب بچے آپس میں ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، تو یہ پیراگوجی کہلاتا ہے. پیرا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں سیم ایج کو، PEER جو ہے پیئر، یس سیم ایج جو ہوتے ہیں گروپ ممبر ان کو کہتے ہیں پیرا. اب پیراگوجی کیا کہلائے گا؟ جب اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو ٹیچنگ اور لرننگ کر رہے ہوں گے تو جو پیراگوجی کہلائے گی. لاسٹ ون ہے ہیٹاگوجی. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ابا زبردستی مجھے، ابا حضور جو ہے وہ انجینئر بنانا چاہتے ہیں. میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں، وہ مجھے جو ہے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں. میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں، وہ مجھے بزنس میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اب ایک انڈیویجول جب اپنی جو اس کی انٹرسٹ ہے، اپنی جو اس کی ڈٹرمنیشن ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، میں نے یہ پڑھنی ہے، یہ کرنی ہے، یہ بننا ہے، تو جب ایک انڈیویجول اپنی انٹرسٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنی ایجوکیشن کو ایکوائر کرتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ہیٹاگوجی. سیلف ڈٹرمائنڈ لرننگ یہ ہیز اینڈ کنائن نے انٹروڈیوس کروائی تھی. تو یہ 5 ہم نے ٹائپس اس کی دیکھی ہیں ٹیچنگ کی. پیڈاگوجی کس کو بولتے ہیں؟ ٹیچنگ ینگ چلڈرن. اینڈروگوجی ٹیچنگ ایڈلٹس. سائبر گوجی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ٹیچنگ اور لرننگ کرنا. پیراگوجی اسٹوڈنٹس کا آپس میں ٹیچنگ لرننگ. اور ہیٹاگوجی اپنی انٹرسٹ سے اور اپنی سیلف ڈٹرمنیشن سے جو لرننگ ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہیٹاگوجی بولتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے لرننگ کی. لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ایجوکیشن کی بات کی، پھر جی سر ہم نے اپنے کورس سے پڑھا تھا. سوری سر ہم نے اپنے کورس سے صرف پیڈاگوجی کی پڑھا تھا. یہ چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پیپر بنتا ہے تو جو پرانے کورسز ہیں یا جو پرانی بکس ہیں ان میں سے تو لازمی جو ہیں وہ جو ان کے اس کورس میں چیزیں موجود ہیں وہ بھی پوچھی جاتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر آج کل ہمارے پاکستان میں کاپی پیسٹ کا ٹرینڈ بہت زیادہ چلا ہوا ہے. خصوصاً ہمارے جو پبلک سروس کمیشنز ہیں، چاہے وہ فیڈرل ہے یا پروونشلز ہیں، تو وہاں پہ مختلف ویب سائٹ سے آپ کو پیپر ملیں گے کہ یہ تو بالکل ایگزیکٹ وہی سٹیم ہے، وہی اس کے آپشنز ہیں جو فلاں ویب سائٹس پہ موجود ہیں. تو بیسیکلی یہ جو میں نے کورس تیار کیا تھا یہ تقریباً 6 ماہ میں نے لگائے تھے. یہ سارے کا سارا میرا کورس آپ کو پاور پوائنٹ کی شکل میں مل جائے گا، اسی طرح اسی پیٹرن پہ جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں.
تو اس میں وہ تمام ویب سائٹس کے کویسچن، وہ تمام جو مارکیٹ کی سب سے اچھی اچھی بکس ہیں ان سب کا کرکس نکالا ہوا ہے میں نے، امپورٹنٹ چیزیں وہ ساری میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ آپ کے لیے بالکل کچھ چیزیں نہیں ہوں گی لیکن یہ ضروری ہیں، پیپر میں پوچھی جا سکتی ہیں. اچھا، لرننگ کی ہم بات کرتے ہیں. ایجوکیشن کی بات کرنی، ایجوکیشن کی بیس پہ ٹیچنگ اور لرننگ ہوتی ہے. یعنی ہم کسی کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا، ہم نالج سکھانا چاہ رہے ہیں، اس کو ویلیوز سر سکھانا آپ چاہ کی رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز تو بالکل کلیئر، آواز کا ایشو ہے باقی لوگوں کو؟ نو سر. نو سر آ رہی ہے آواز. اوکے، آپ کا نیٹ ورک ایشو ہاں ہوگا سر. شاید. جی You اوکے، are تھینک on. یو. اچھا جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، جن کو نہیں آ رہی آواز آ رہی ہے. ان کو ان کی طرف شاید نیٹ ورک کا ایشو ہوگا. میں بات کر رہا تھا ایجوکیشن کی، ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. یہ ایجوکیشن تھی. ٹیچنگ، اب یہ جو چیزیں ہیں نا، نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس، ان کا ٹرانسفر، منتقلی، یہ ٹیچنگ ہے. اب یہ جو منتقل ہو جاتی ہے نا، یہ لرننگ ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ مثلا آپ نے کسی بھی بچوں کو کلمہ طیبہ پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، اب آپ نے اس کو ڈیلیور کیا، یہ ٹیچنگ ہے. بچے نے یاد کر لیا، یہ اس کی لرننگ ہے. آپ نے بتا دیا کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں، بچوں کو پتہ چل گیا کہ نماز اگر یہ فرض پورے نہیں ہوں گے تو میری نماز نہیں ہوگی. آپ نے اس کو بتا دیا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ ٹیچنگ ہے. بچے نے اس کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے؟ اور وہ صبح صبح سورج کو طلوع ہوتے دیکھے ہو کہ اچھا یہ اس طرف مشرق ہے، یہاں سے سورج نکل رہا ہے، سورج اس ٹائم نکلتا ہے، ایٹسیٹرا. اب یہ لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو بچے کے بیہیویئر میں تبدیلی آتی ہے. بیہیویئر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے. اس سے مراد یہ کہ اس کے پاس کتنا نالج ہے، کتنے اس نے ویلیوز ایکوائر کی ہیں، کون کون سی سکلز اس کے پاس ہیں، اس کی ہیبٹس کیا ہیں، اس کے بلیوز کیا ہیں. تو ایک بچے کے بیہیویئر میں تبدیلی آتی ہے ٹیچنگ یا ایکسپیرینس کے بعد، اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں. A permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experience is known as learning. یعنی نالج، سکلز یا ویلیوز ایک بچہ جو ایکوائر کر لیتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لرننگ بولتے سر ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت سلو آ رہی ہے آواز. سر ہمیں آ آواز رہی تو آ ہے. رہی ہے نا. آپ ری جوائن کر لیں پلیز. طاہرہ، سر آ رہی آپ ری جوائن کر لیں. ہے. جی آپ ری جوائن کر لیں. اچھا، اس کے بعد کلیئر ہے. جی لاز آف لرننگ. لرننگ کی بات ہم نے کر لی، لاز آف لرننگ. پھر ہم آخری ٹاپک انسٹرکشن کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے. لاز آف لرننگ ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے دیے تھے. ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کیٹ کے اوپر. اس نے ایک بھوکی بلی کو، ایک ہنگری کیٹ کو ایک کیج کے پنجرے کے اندر بند کیا، اور اس کے جو ڈور تھا چھوٹا سا، اس کو ایک رسی کے ساتھ، ایک پلی اس کے لیور کے ساتھ اس نے اس کو باندھ دیا. اور وہ چونکہ ہنگری تھی، بھوکی تھی، اس نے باہر جو ہے ایک پیس آف فش رکھا اس کیج کے، اس پنجرے کے باہر. اس نے بلی کو اندر بند کیا. تھوڑی دیر تو وہ کوشش کرتی رہی دائیں بائیں کہ کسی طرح میں یہاں سے نکلوں، باہر پیس آف فش پڑا ہے تو میں اس کو کھاؤں، میری بھوک ختم ہو. تو پھر جو جو وقت گزرتا گیا اس نے اپنی ایفرٹس بڑھانا شروع کر دی. اچانک اس نے اس ڈور کو، جب اس کی جو لیور سا تھا اس کو جب اس نے پریس کیا، کھینچا تو دروازہ کھل گیا. وہ بھاگ کے باہر آئی، اس نے وہ پیس آف فش اٹھایا، کھایا. تو تھورنڈائک نے پھر کیا کیا، تھوڑی دیر بعد پھر اس کو اسی پنجرے کے اندر بند کر دیا. اب کی بار اس نے تھوڑا ٹائم لگایا، جلدی باہر نکل آئی. پھر اس نے یہ ایکسپیریمنٹ ملٹیپل ٹائم ریپیٹ کیا. جیسے ہی اب وہ ایک سٹیج ایسے آئی، ابھی وہ اس کو ڈال ہی رہا ہوتا تھا کہ وہ فوراً کھینچ کے باہر آ جاتی. تو اس بیس پہ اس نے 3 بنیادی لاز آف لرننگ دیے. لا آف ریڈینس. اس نے کہا کہ جب ایک انڈیویجول، ایک بچہ ریڈی ہوگا، تیار ہوگا، وہ خود پڑھنا چاہے گا. میں پہلے ایگزامپل آپ کو اسی ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے دے دیتا ہوں کہ یہ کیٹ ہنگری نہ ہوتی، باہر پیس آف فش آپ بے شک رکھ دیتے، چونکہ اس کو باہر نکلنا تھا اپنی بھوک مٹانے کے لیے. تب اس نے ایفرٹس زیادہ کی کہ میں کسی طرح باہر نکلوں، وہ پیس آف فش میں مجھے مل جائے. اسی طرح اس نے کہا کہ جب بچہ ہنگر فیل کرے گا، بچہ ضرورت محسوس کرے گا کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، تو وہ بہت اچھا گین کرے گا. اور جب اس کا دل نہیں ہوگا، وہ تیار نہیں ہوگا، وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، اگر زبردستی کوشش ہم کریں گے تو پھر ہم ناکام رہیں گے. یہ لا آف ریڈینس، یعنی بچے کو تیار ہونا. پھر ہے ایکسرسائز.
اس نے کہا کہ جب ایک چیز بار بار کی جاتی ہے تو وہ ایک انسان کو پرفیکٹ بنا لیتی ہے، وہ اس پہ اسکلفل ہو جاتا ہے، مکمل اس کو مہارت مل جاتی ہے. اور اگر کچھ ٹائم کے لیے وہ سیکھ لے پھر اس کے یوز میں وہ چیز نہ رہے تو پھر اس کو بھول جاتا ہے. جیسے اس نے کہا کہ بار بار میں نے اس کو کیٹ کو اس کیج کے اندر ڈالا تو سیم چیز اس نے چونکہ ریپیٹ کی تو اب میں جیسے اس کو ڈالتا ہوں فوراً باہر آ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ جب ایک چیز وہ پریکٹس میں بار بار ایکسرسائز کرے گا، پریکٹس کرے گا، مشق کرے گا تو اس کو اچھی یاد ہوگی. تو اس نے اس کو فردر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، لا آف یوز اینڈ مس یوز. یہ جو چیز زیادہ یوز میں ہوگی وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ لگے گی، جس کو ایک دفعہ پڑھیں گے پھر وہ بھول جائے گی. لاسٹ ون ہے لا آف ایفیکٹ، کہ جب ایک بچہ کوئی چیز سیکھ سمجھ لیتا ہے نا تو اس کے ایفیکٹس بھی، کانسیکوینسز بھی اچھے ہوں. بلی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ کامیاب ہو گئی. اب باہر جا کے اس کو جو پیس آف فش ہے، فرض کریں کہ وہ نقلی ہوتا، اس پہ اس کی جو آرڈر ہے وہ لگی ہوتی فش والی، وہ اصلی نہ ہوتا، پلاسٹک کا ہوتا، تو بلی دوبارہ اس طرح سے محنت نہ کرتی. اب چونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ میں نے محنت کی ہے تو مجھے یہ ریوارڈ مل گیا ہے، دوبارہ بھی ملے گا. تو اسی طرح بچے کو جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، جب آپ اس کو ریوارڈ دیتے ہیں، جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے واقعی کمال کر دیا، تو بچے پہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور اگلی دفعہ مزید وہ محنت کر کے کوئی چیز سیکھتا ہے. تو یہ لا آف ایفیکٹ ہے. 3 بنیادی لا آف ریڈینس، ایکسرسائز اینڈ ایفیکٹ. یہ سوال بھی ملٹیپل ٹائم امتحان میں پوچھا جا چکا ہے. لاسٹ ہمارا ہے اب انسٹرکشن. انسٹرکشن کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بات کی ایجوکیشن کی، ہم نے بات کی ٹیچنگ کی، ہم نے بات کی لرننگ کی. اب ہم بات کریں انسٹرکشنز کی. انسٹرکشن کس کو کہتے ہیں؟ ٹیچنگ کے دوران جو ڈائریکشنز یا انفارمیشن جو ٹیچر شیئر کر رہا ہوتا ہے اس کو انسٹرکشنز کہتے ہیں. تدریس کے دوران ٹیچر جو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اس کو ہم کلیکٹیولی کیا بولتے ہیں؟ انسٹرکشنز کہتے ہیں. یہ انسٹرکشنز ہمیشہ آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے، انفارمیشن کو شیئر کرنے کے لیے، لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. تو وہ تمام ڈائریکشنز جو ایک ٹیچر ڈیورنگ ٹیچنگ دیتا ہے ان کو ہم انسٹرکشنز کہتے ہیں. اور یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ، ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ. ڈائریکٹ سے کیا ہے؟ جیسے میں بتا دوں، میں نے کوئی ٹاپک پڑھانا ہے تو میں بچوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سارے کا سارا فوری طور پہ ان کو بورڈ کے اوپر پوائنٹس لکھ کے ان کو ایکسپلین کر دوں. یہ ہے ڈائریکٹ. ایک یہ ہے، اب فرض کریں میں نے آپ سے ایک پوچھنا ہے نا کہ پاکستان کے فلیگ کے بارے آپ کو پڑھانا ہے. فرض کریں کہ میں جو ہے وہ فلیگ بناؤں یا فلیگ میرے ہاتھ میں ہو، میں بتاؤں کہ یہ گرین کلر ہے، یہ وائٹ کلر ہے، یہ مون ہے، یہ کریسنٹ ہے، یہ سٹار ہے، اس کو اس نے بنایا تھا، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، چاند اس لیے ہے، سٹار اس لیے ہے، ایٹسیٹرا. یہ ساری چیزیں میں خود ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس کو ہم بولتے ہیں ڈائریکٹ یا ایکسپلیسٹ انسٹرکشن، جس میں ٹیچر ساری چیزیں اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر خود دیتا ہے. وہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. انڈائریکٹ کیا ہوگی؟ میں بچے سے پوچھوں ہاں جی یہ کون سا کلر ہے، وہ بتائے، یہ کون سا ہے، وہ بتائے. میں پوچھوں گرین کلر زیادہ کیوں ہے، وائٹ کلر کم کیوں ہے، کریسنٹ کس کو شو کر رہا ہے. اب پڑھانی تو میں نے وہ چیزیں ہیں لیکن اسٹوڈنٹ کو میں انوالو کر رہا ہوں. میں ڈائریکٹ نہیں بتا رہا، میں انڈائریکٹلی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ اس میں انوالو سر اس ہو. کی سمپل اگزامپل یہ ہے، جی جی سر اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ جیسے آج کل ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، جی اس جی میں کیونکہ اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹیچر جو ہے نا بیسکلی تھوڑی تھوڑی سی ان کو انسٹرکشنز دیتی ہے. بچے کی انوالومنٹ کے بعد جو ریزلٹ نکلتا ہے اس کی وجہ سے بچے کی لرننگ زیادہ جو ہے ہاں جی ڈیوریبل رہتی ہے. یس. جب بچہ خود سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اوبویسلی وہ لانگر ڈیوریشن کے لیے وہ چیز بچہ جو ہے اس کو یاد رہتی ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں انڈائریکٹ انسٹرکشنز. یہ چیزیں ہم نے پڑھنی تھی آج. یہاں تک جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مزید پھر آپ کے جنرل جو کویسچن ہیں وہ اس کے بعد ہوں گے. جی میں یہ آپ کو جو سلائیڈز ہیں دونوں یہ ابھی گروپ میں شیئر کر دوں گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹائم پہ ہماری کلاس ہوگی. انشاءاللہ نیٹ ورک ایشو کل نہیں ہوگا، میں اس کو ٹائملی دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے انشاءاللہ. میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا 10واں بیچ ہوگا ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کی پریپریشن کا. اس سے پہلے 9 بیچز ہمارے ہو چکے ہیں. زون آف ایجوکیشن جو بک ہے اس کا 3rd ایڈیشن اس وقت چل رہا ہے، مارکیٹ میں موجود ہے ڈیفرنٹ سٹیز میں.
وہ آپ کو آپ کے ہوم ایڈریس پہ پرووائڈ کیا جائے گا سافٹ فارم میں. یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کو دیے جائیں گے. گوگل ڈرائیو پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ آپ کا چیپٹر کمپلیشن پہ ہوگا. جیسے ہی ریگولر سیشن آپ کا ہوگا تو آپ کا پہلے ایک پری ٹیسٹ ہوگا, یعنی 100 مارکس کا آپ کا گوگل ڈرائیو پہ ایک ٹیسٹ ہوگا, پری ٹیسٹ. وہ ٹیسٹ آپ اٹیمپٹ کریں گے. اس میں میرے پاس یہ انفارمیشن آئے گی کہ کون اسٹوڈنٹ اس وقت کہاں پہ ہے, اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے, اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ بیسیکلی ایک پاسٹ پیپر ہے, ایک میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گا پری ٹیسٹ, وہ 21-22-23 کو میں شیئر کر دوں گا. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کا چیپٹر کمپلیشن پہ ٹیسٹ ہوگا. 2 چیپٹر ہو جائیں گے تو ان کا پھر ہوگا. اس کے بعد ہاف کورس کا, فل کورس کا, اینڈ پھر اینڈ پہ جو ہے وہ پاس پیپر کے بھی آپ کے ٹیسٹ ہوں گے. پاس پیپر دیے جائیں گے آپ کو ٹیسٹ فارمیٹ پہ. اس کے علاوہ انٹرویو کی پریپریشن بھی ہوگی. میرا جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ کی آن لائن کلاس ہوگی. ہر آن لائن کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. پھر ایسے ہوتا ہے کہ ابھی جب ریگولر سیشن میرا سٹارٹ ہوگا اس میں 50% اسٹوڈنٹ نیو ہوں گے آن لائن کلاس میں, 50% ہمارے جو ہے وہ پرانے اسٹوڈنٹ ہوں گے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پریویس بیچز کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے تو ان کو دوبارہ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پھر اسی سیشن میں, اگلے سیشن میں جب چاہیں, جتنی مرتبہ چاہیں ٹیسٹ دینا چاہیں یا پھر وہ آن لائن کلاس اٹینڈ کرنا چاہیں تو وہ بغیر کسی رجسٹریشن کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, جنرل ہو, سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو. جی سر یہ رجسٹریشن کروانے کے لیے بتا دیں. میں انشاءاللہ کر دوں گا آپ کو. آپ مجھے نور فاطمہ آپ نے پوچھا؟ جی سر میں نے آپ کو ٹیکسٹ بھی کیا تھا. ہاں جی سر. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. باقی اسٹوڈنٹ سے بھی میں کر دوں گا. ابھی 3 دن آپ لوگ جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہو کے سیشن اٹینڈ کریں. جو چیزیں آپ کو نہیں کلیئر ہوتی, جو آپ کے کویسچن ہیں آپ وہ ضرور کریں. سارا پروسیس میں انشاءاللہ بتا دوں گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی رجسٹریشن کی لاسٹ میرا کوشچن 3 دن ہمارا ہے فری سیشن, ٹھیک ہے, 21, 22 اور 23 سوری 19, 20 اور 21 کو. اس کے بعد پھر آپ کو 3 سے 4 دن کا میں ٹائم دوں گا. اس کے بعد پھر پری ٹیسٹ ہوگا. انشاءاللہ ہم 25 یا 26 سے سٹارٹ کریں گے ریگولر سیشن انشاءاللہ. تو اس ٹائم تک آپ کروا سکیں گے رجسٹریشن. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جی جنہوں نے صرف ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے جی وہ کس سیٹ پہ کوالیفائی کرتے ہیں؟ آپ لوگ اگر آپ ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کے لیے اگر سوچ رہے ہیں تو آپ کے پاس بی ایڈ ڈگری ہونا لازمی ہے. ان کیس آپ کے پاس بی ایڈ ڈگری نہیں ہے تو آپ کے پاس کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹر ڈگری ہونا لازم ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ ایچ ایم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. اور لیکچر ایجوکیشن کی سیٹس پہ آپ ایلیجیبل ہوں گی, لیکن میری اپنی پرسیپشن ہے کہ اگلے 1 سال کم از کم 1.5 سال لیکچر کی سیٹس نہیں آنے والی. اگر آپ میں سے کوئی پریپریشن کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم, لیکن سیٹس ابھی نہیں آنی. باقی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کی اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ایجوکیشن ہے اس کی سیٹس آنی ہیں. جی سر ایس سی جو ہوتے ہیں, ایس سی ایس پی ایس ٹی, ان کو بھی نہیں مانگ سکتے؟ ایس سی سوری پی ایس ٹی, ہاں ان پہ بھی ہم مطلب کوالیفائی نہیں کرتے؟ نہیں, جو ایجوکیٹرز کی سیٹس ہیں نا ان کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں. وہ پھر آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے بی ایڈ کرنے کا. ایچ ایم کی سیٹس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے آپ. سر اچھا ایسا ہے کہ اگر میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے تو میں بی ایڈ کر لوں؟ جی بی ایڈ نہ کریں, آپ کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹر کر لیں. سر بہت ٹف لگ رہا ہے. ایک تو اچھا چلیں آپ کہ کون سے سبجیکٹ میں کرنا چاہیے؟ آپ کو میں پھر پرسنلی بتا دوں گا. آپ باقی لوگوں کو سوال کر لینے دیں. یہ آپ کا چونکہ ایک سنگل ایشو ہے, یہ پھر آپ پرسنلی مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے گا, میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. جی نیکسٹ پلیز, نیکسٹ کوسچن. ایجوکیشن بی ایڈ کے لیے ہوتا ہے. 18 کے لیے سر کوالیفیکیشن کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ 18 کے لیے ایم فل ایم ایڈ. ایم فل ایم ایڈ اینڈ سر ایکسپیرینس 5 years. اوکے سر. اور تقریباً اس گروپ میں کتنے لوگ ہیں سر؟ ان سے پوچھ لینڈ ریز کر رہے ہیں جو 18 کے لیے یعنی ان کے, میں تو کم از کم میں شمار ہوتی ہوں. جو ویسے جو واٹس ایپ گروپ ہے نا اس میں جب یہ آج چونکہ نیٹ ورک کا ایشو تھا
تو ایم فل کمپیوٹر سائنس میں کیا ہوا. جی جی نیٹ ورک ایشو تھا تو کافی سارے اسٹوڈنٹ نے کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کی پھر لیو کر دی تھی. سر یہ ایم فل جی بی ایڈ ہے, ایم فل ایم ایڈ نہیں ہے کرائٹیریا. کس چیز کا فیصل صاحب؟ سر 18 کا سر 18 کا نہیں 18 کا جو لاسٹ ٹائم تھا نا وہ ایم فل ایم ایڈ تھا. ابھی رولز میں امینڈمنٹ ہونی ہے, ہوئی نہیں ہے, پروپوزل کیا ہوا ہے. اگر تو وہ موجودہ جو پروپوزل ہے اس کو فالو کرتے ہیں جو اب اس کی ریکروٹمنٹ ہوگی تو پھر تو 5 ایئر ایکسپیرینس بھی مسٹ ہے. لاسٹ ٹائم تو ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. جی نہیں 18 جو ہے نا وہ ایم فل نہیں ہوتا, صرف ایم ایڈ اور ایکسپیرینس ہوتا ہے. نہیں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ایم فل ایم ایڈ تھا, اور اب یہ جو پروپوزل ہے اس میں بھی ایم فل کمپلسری ہے 18 گریڈ کے لیے. جی سر السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک کویسچن ہے کہ اگر ایم ایڈ کی بیس پہ ایم فل ایجوکیشن ہو اور ماسٹر کسی اور سبجیکٹ میں ہو اور 5 ایئر کا ایکسپیرینس بھی ہو تو ایلیجیبلٹی ہے جی 18 بالکل کے ہے. لیے؟ جی جی بالکل ہے. آپ کی ایم ایڈ آپ کی ماسٹر ڈگری ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی کوئی اور سوال؟ سر ایج لمیٹیشن کیا ہے؟ ایج جو ہے نا وہ ہیڈ ماسٹر کی ہے 35 ایئر میل کی, اور فیمیل کی ہے 38 ایئرز, اور سینئر ہیڈ ماسٹر کی ایج لمٹ زیادہ ہے. آئی تھنک فیمیلز کے لیے 43 ہے 18 گریڈ کی. میں آپ کو شیئر کر دوں گا, آئی ایم ناٹ شیور اس وقت کہ وہ ایگزیکٹلی ہے کتنی, لیکن آئی تھنک وہ 43 ہے 18 گریڈ کے لیے. جی سر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایک ایکسٹرا کوڈ ہے, اگر وہ بھی آپ اس میں شامل کر لیں. ہمارا ایک جو پریزنٹیشن جی ہمارا ایک چیپٹر ہے ایجوکیشنل مینجمنٹ. تو مینجمنٹ کے چیپٹر میں ہم ایکسٹرا کوڈ کی ساری جو بیسکس ہیں وہ پڑھیں گے. مثلا ہم یہ لیو رولز اس میں پڑھیں گے, ہم جو پیڈا ایکٹ ہے, ہراسمنٹ ایکٹ ہے, اسی طرح جو ڈفرینٹ فنڈز ہیں, آڈٹ وغیرہ, یہ سارے جو رولز ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ وہ سارے اس میں ہم پڑھیں گے. اور ایکسٹرا کوڈ اسٹیبلشمنٹ کوڈ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی چیپٹر میں. وہ شامل ہے, پہلے سے شامل کیا ہوا ہے میں نے. السلام علیکم سر. یہ جو آپ کی ہیلو سر. ہیلو جی ہیلو جی پوچھیے. جی ایڈ کرنی ہے سر, اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں. کون سی ایم ایڈ یونیورسٹی تو آپ کرا کو رہی ہے میرے سر؟ خیال میں نہیں کرا رہی کوئی بھی یونیورسٹی. اب اس کا سر کوئی پاسبل سلوشن آپ کے پاس بی ایڈ ہے تو آپ ایم اے ایجوکیشن کر لیں. تو پھر 2 سال ہو جائیں گے نا سر؟ نہیں, آپ کی جو ایم اے ایجوکیشن ہے وہ آپ کی نا اس میں ماسٹر ڈگری ہو جائے گی نا آپ کے پاس. ایم اے نہیں, آپ کے پاس پہلے سے کسی اور سبجیکٹ میں ہوگا نا تو شاید ماسٹر ڈگری ہوگی. تو آپ یہ اگر کر لیں گے تو آپ کو یہ ایج مل جائے گا کہ آپ لیکچر ایجوکیشن کے لیے بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے اس بیس پہ. سر وہ میں چاہتا ہوں نا ایم ایڈ کسی طرح سے ہو جائے, یا کوئی بی ایڈ میرے پاس ہے نا سر 1.5 نہیں, ایئر. ایم ایڈ اب کوئی یونیورسٹی کرا نہیں رہی فی الحال, ایچ ای سی نے بین کیا ہوا ہے. آپ کو ایم ایڈ اوپن میں بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے اوپن میں بھی نہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ لیکچرار. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سبجیکٹ میں ماسٹر ہونا ضروری ہے, تو کیا پھر انٹرویو میں اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوশ্چن پوچھے جائیں گے؟ جیسے میرے اردو میں ماسٹر ہے اور ایجوکیشن میں ایم فل بھی ہے اور ایم اے بھی ہے. دیکھیں کسی اور نے سوال آپ کی سوال سے پہلے کیا ہے کہ لیکچر کی پریپریشن. جی لیکچر کی پریپریشن کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ الحمدللہ جو ابھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے, ہو رہے ہیں ساری ٹیسٹ اور انٹرویو ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر پی پی ایس سی کے لیکچر ایجوکیشن کے. 64 اسٹوڈنٹ ہمارے جنہوں نے ریٹن کوالیفائی کیا, اور اس وقت 133 اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں آن لائن. ان کے سیشن اینڈ ہو گیا, ویسے انڈیویجول گائیڈ لائنز ابھی ہو رہی ہیں.
تو آپ کا جو سوال تھا کہ انٹرویو میں جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں وہ پھر اسی سبجیکٹ سے پوچھے جاتے ہیں. جیسے آپ کا ایم اے اردو فرض کریں ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹرویو پینل کی ویل پہ، وہ آپ کو کس طرح کے آپ سے سوال پوچھتے ہیں. دوسرا، جب انٹرویو آپ دینے جاتے ہیں تو آپ ان کو ڈائریکشن خود دے رہے ہوتے ہیں. فرض کریں آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گی نا جب، تو آپ ان کو خود بتا رہی ہوں گی کہ میرا ایم اے اردو ہے، میرا ایم فل ایجوکیشن ہے ایٹسیٹرا. تو وہ آپ سے کسی بھی ایریا سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ہیڈ مسٹریس کا ٹیسٹ انٹرویو دینے جائیں گی تو ان کا فوکس اس وقت زیادہ تر ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے اوپر ہوگا، لیڈرشپ کے اوپر ہوگا. اسکول کو مینیج آپ نے کیسے کرنا ہے، کلاس روم کو کیسے کرنا ہے، اسٹاف کو، بچوں کو، اسکولس کے افیئرس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، زیادہ فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے. یہ جو سبجیکٹ ریلیٹڈ کویسچن زیادہ تر لیکچر کے ایگزام جب ہوتا ہے تو وہاں پہ پوچھے جاتے ہیں. جی نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو کورس ہے نا سر بھی آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے. سر ایچ ایم کے لیے اگر ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ بی ایڈ کمپلسری ہے؟ دیکھیں اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ ہے ماسٹر ڈگری ود بی ایڈ. آپ فرض کریں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایک ہی ماسٹر کیا ہوا ہے یعنی ایم اے ایجوکیشن. اب ایم اے ایجوکیشن یا ایم ایڈ وہ ایٹ اے ٹائم پروفیشنل بھی ہے اور آپ کی اکیڈیمک ڈگری بھی ہے، لیکن ایک وقت میں وہ آپ ایک جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں دونوں جگہ پہ. یعنی ایک ہی پوسٹ کے لیے آپ جو ہے یا تو اس کو پروفیشنل کاؤنٹ کرا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو اکیڈیمک. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ میری اکیڈیمک بھی یہی ہے پروفیشنل بھی یہی ہے. تو یا تو وہ آپ کی اکیڈیمک ہوگی یا پھر وہ آپ کی پروفیشنل ہوگی میرے خیال سے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی اور سبجیکٹ میں جو ہے وہ یا تو ماسٹر ہو تو آپ کی یہ والی جو ڈگری ہے ایم ایجوکیشن کی، ایم ایڈ تو ساری بی ایڈ کے بعد ہوتا ہے، ایم ایجوکیشن کی آپ کی ڈگری جو ہے وہ پروفیشنل بن جائے گی، اور کسی اور میں آپ نے ماسٹر کیا ہے تو وہ آپ کی اکیڈیمک بن جائے گی. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو. سر جنہوں نے ڈبل السلام ماسٹر علیکم کیا اور سر. ساتھ ایم ایڈ بھی کیا ہاں وہ تو ڈبل ایلیجیبل ہے. جی نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم سر. کائنڈلی پلیز بتا کس طرح سے آ سکتے ہیں. سوری سر خیبر پختونخوا میں جو وہ اے ایس ڈی او کے پوسٹ تھرو کمیشن آتے ہیں، جی جی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے ہاں تھرو سر جی سر تو اس میں جو اے ایس ڈی او کے پوسٹ جو ایڈورٹائزڈ ہو رہی ہے اور اس کے ٹیسٹ ہونا بھی باقی ہے سر، تو اس کے لیے بھی یہی پیٹرن فالو کرنا نہیں ہوتا ہے، آپ کا یہی جو سلیبس ہے یا یہی جو کورس؟ آپ کے 45 مارکس کا پیپر ہونا ہے ٹوٹل 45 نمبر کا، ٹھیک ہے، اور وہ سارے کا سارا ایجوکیشن کا ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو میں ایجوکیشن کا ہوگا سر، تو بس یہی سیم جی پیٹرن ہے بالکل سیم ہی ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹ میرے کے پی کے میرے کو آلموسٹ 30+ اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے ٹیسٹ دیا، اور الحمدللہ جو میل ہیں ان میں سے تو اکثریت کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہوا. فیمیل کا ٹیسٹ تھوڑا سا مشکل تھا، وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. دونوں ٹیسٹ جو ہے نا وہ میں نے سالو فارم میں میرے پاس ہیں، میں نے اپنے نئے ایڈیشن میں بھی ان ٹھیک ہے کو سر. شامل تھینک یو کرنا ہے. سر. جی اگر ٹھیک ہے سر. سر یہ آپ کی جو سلائیڈز ہمیں شو ہو رہی ہے بہت یہ مل زیادہ جائیں گے افیکٹو آپ ہے سر. کو، سر مل جائیں گے اگر ساری مل جائیں گے آپ یہ کو، سر ڈونٹ یہ وری، بھی ساتھ ساتھ شیئر کر. آپ کو ساری مل جائیں گی، تھینک یو پریشان نہ سر. ہو. تھینک یہ یو آپ کے لیے بنائی ہے میں نے، کیا کرنا تھینک ہے یو اب سر. ان کو. تھینکس جی لاٹ. نیکسٹ کویسچن. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آپ کے آواز ساتھ بالکل پہنچ رہی ہے. اسٹوڈنٹس آ سکیں گے جو ٹیسٹ. اچھا سر، میں آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جو کہ پی ایس سی میں نے ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. جی جی تو اس کے لیے سر ہمارا 50% ہے اس میں پیڈاگوجی ہے، اور 50% اس میں سر یہ دوسرا انگلش کا پورشن ہے، ہاں جی ہاں اور جی اسلامک اسٹڈی کا ہے، اور جی اس میں یہ کشمیریات کا پورشن ہے. تو جی سر اس کے لیے بھی کوئی آپ سیکشن ہمیں دے رہے ہیں اس حوالے سے کوئی؟ کرامت سبحانی صاحب، جی جی پیڈاگوجی کا پورشن آپ کا انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا، سبجیکٹیو پلس آبجیکٹیو، یعنی ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں کے لیے. جی جی باقی جو اس کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی سیشن رکھوا دوں گا
کسی ایکسپرٹ بندے سے، آپ کے اے جے کے پبلک سروس کمیشن کے کسی ایکسپرٹ سے، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. چونکہ میں ان چیزوں سے ٹچ نہیں ہوں تو اس لیے میں آپ کو بہتر گائیڈ نہیں کر سکوں گا. میں صرف آپ کو بکس ریفر کر سکتا ہوں. اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا ایکسپرٹ بندہ جس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا، میں اس کا ایک سیشن رکھوا دوں گا. یہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے ریگولر، ان کے بھی 2-3 سیشن ہوں گے جنرل نالج کی پریپریشن کے حوالے سے. وہ لوگ جو جنرل نالج میں بہت پروفیشنٹ ہیں، تو ان ایکسپرٹس کے 1 2 یا 3 یا 4 سیشن میں رکھواؤں گا، تاکہ وہ جو 20 مارکس کا ہمارا یہاں پہ یا فیڈرل کا پورشن ہے یا PPSC کا، تو وہ کور ہو جائے. جی جی سر، تھینک یو سو مچ. سر اس سیشن میں آنے کے لیے وہی جو لوگ ٹیسٹ کلیئر کریں گے وہی سیشن اٹینڈ کریں گے یا سب کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ تو سب کر سکتے ہیں. وہ تو ویسے انفارمیشن کے لیے ہے. آپ لوگوں کو بھی اپنی سیلف اسیسمنٹ ہو جائے گی کہ جب ہم نے سیشن جوائن کیا تھا تو یہاں پہ ہم سٹینڈ کر رہے تھے، تو 2 مہینے 3 مہینے ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اس کے پڑھنے کے بعد کتنی لرننگ ہماری ہوئی ہے. تو آپ کو بھی ججمنٹ ہو جائے گی، مجھے بھی ہو جائے گی. وہ صرف ججمنٹ پرپز کے لیے. سیشن کوئی بھی آپ میں سے جوائن کرنا چاہے، موسٹ ویلکم. جی انشاءاللہ پھر کل ہماری 7:30 پہ کلاس 6:30 پہ کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی، زندگی رہی تو. اور انشاءاللہ ٹائملی آپ سب لوگ جوائن کیجئے گا. کل ہم اسیسمنٹ کے چیپٹر میں سے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس پڑھیں گے. پرسوں ہم انشاءاللہ کریکولم کے چیپٹر میں سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں پڑھیں گے. آپ کے جتنے بھی باقی سوال ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی ان کے تمام سوالوں کے جوابات کل آپ کو دے دیے جائیں گے. 1-2 منٹ میں اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ لیں. ویڈیو کی ریکارڈنگ اور سلائیڈز یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. جی کوئی سوال؟ سر ہیلو سر. جی جی سر بس پوچھنا نہیں تھا، ایک سجیشن دینا تھا سر. بس اپنا یہ سیشن اسی طرح جاری رکھ کے ہم وہ جوائن کریں گے، وہ جو آپ لوگوں کی جو ریگولر جو سیشنز ہوتے ہیں. موسٹ ویلکم سر یہ جو ہیڈ ماسٹر کا جو ٹیسٹ ہوا تھا نا سر، اس میں 5-6 MCQs جو خطا ہوئے ہیں. اب جو زون آف ایجوکیشن بک ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں وہ کلیئرلی وہ MCQs بڑی ہی obvious ہے اور کلیئر ہے سر. تو اگر یہ بک ٹیسٹ سے پہلے مل جاتی تو وہ 5-6 MCQs بھی مس اس طرح کے نہیں ہوتے. ہاں انشاءاللہ بہت زیادہ اچھی سیشن ہے سر. ہاں یہ جو کتاب ہے میری کتاب ہے، تو میں اس لیے نہیں تعریف سیکنڈ کر رہا ہوں، صرف آپ کی بات کو تعریف نہیں کر رہا. یہ میں نے 6 ماہ لگائے تھے، اور یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی ویب سائٹ سے یا کسی بک کو کاپی پیسٹ کیا. نہیں سر، اس میں مارکیٹ کی آپ کو جتنی بھی بکس نظر آئیں گی نا، تو ہر بک کا کنٹینٹ آپ کو اس میں ملے گا. یعنی جتنی بھی ٹاپ لیول کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عام سی بک نہیں، اچھی ویب سائٹس جو انڈین ہیں یا پاکستانی اچھی ویب سائٹس ہیں ان کا ڈیٹا. اس کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا کورس، ورچوئل یونیورسٹی کا کورس، یہ GCU فیصل آباد کا کورس، یہ اچھی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. تو ان سب کا کرکس نکالا ہوا ہے صرف 300 پیجز کا. انشاءاللہ آپ میں سے جو پڑھے گا تو اس کو فیل ہوگا کہ واقعی بڑی اچھی ایفرٹ ہے سر، بڑی اچھی ایفرٹ. میرے سامنے جو شیل لگا ہوا ہے اس میں ایجوکیشن کے بہت ساری بکس پڑھے ہیں ڈفرینٹ سیریز کے، پر اس طرح کی وہ جو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو کاپی پیسٹ ہے MCQs اور ایکسیٹرا، وہ اس کے وہ اب بھی دیکھنے بھی اس کے بعد نہیں ہے سر. یہ جو آپ کی بک ہے نا بڑی زبردست قسم کی. انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کوئی اور کتاب پڑھنے. انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں اپنا، بہت سارا خیال رکھیں. کل 6:30 بجے انشاءاللہ کلاس ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.